حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، نہ جانے کیا راز چھپا ہے نماز میں، انسان جتنا جھکتا جاتا ہے اتنا ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ گے تو تم اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ اللہ تعالی تمہارے دل سے واقف ہے، تم آج جس تکلیف میں صبر کر رہے ہو، کل تمہیں اسی صبر پر ناز ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اپنے نفس کو اس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکو، اور بدگمانی کے وقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کر دو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیے جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں، جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اللہ تعالی جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہارے سمجھ سے بالا تر ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو سورہ علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے تم رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دو، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ تم مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی جینے کی دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ مولانا رومی نے کیا ہی خوب لکھا ہے، ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا،
اور خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، بس تصویر بدلتی رہتی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کے نہیں سنتے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگے۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ محبت کی بات کرتے ہو، ہم بات ہی محبت سے کرتے ہیں۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں، کل آپ جن کے لیے مذاق تھے، آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے، جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں، جسے آخر کار ایک ان پڑھ نے ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ جو دوگے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ ان کے لیے خاص ہوگے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں، بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کے لیے ضمانت ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے
آپ نے کچھ خاص ہے، یعنی آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرتبہ VIP ہوتا ہے: جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے چہرہ دیکھ لیا جائے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کرے، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں، بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے آتی ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جا بھی نہ سکے یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ بہنیں تو ہمارے لیے ہر وقت دعا کرتی ہیں، چلو آج ہم سب اپنی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری بہنوں کے نصیب میں خوشیاں عطا فرما، آمین۔ بد دعا کے مقام پہ دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں دکھ رہتا ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہے، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہوتی ہے۔ کتنے کمال کی بات ہے، لفظ ہی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں، لفظ ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، لفظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں، لفظ ہی خاموش کروا دیتے ہیں، لفظ ہی دل چیر دیتے ہیں، لفظ ہی دل جیت بھی لیتے ہیں، لفظ بھی ذائقے رکھتے ہیں۔ بولنے سے پہلے کچھ چکھ لیا کرو۔